بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کتنے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی قوت ایمانی اور جوش صداقت کے بلبوتے پر سر دڑ کی بازی لگا کر تاریخ میں کئی نئے باب لکھ دیے جو سنہرے حرف میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ ان شخصیات اور فاتحین میں سے طارق بن زیاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، یورپ میں سب سے پہلے اسلام پہنچانے والے فاتح طارق بن زیاد تھے، اور وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کا نور سینے میں بسا کر سرزمین یورپ میں قدم رکھا اور اس سرزمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے روند ڈالا۔ جب مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ یورپ کے جابر اور ظالم حکمرانوں نے جو عیش و عشرت پرست اور لوگوں کے مسائل سے لاپرواہ ہے، عوام پر ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے انسانوں پر زندگی گزارنی تنگ کر رکھی ہے، تو طارق بن زیاد نے اس خطے پر لشکر کشی کی اور اسلام کا نعرہ حق بلند کر کے وہاں کے لوگوں کو مصائب سے نجات دلائی، اور وہ لوگ جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے اس دھرتی کے مالک بن کر انسانوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ اس دور میں جب اندلس کے حکمران 1,00,000 سوار فوج کے مالک تھے اور 60,000 عیسائی ان کے معاون بن گئے تھے، 12,000 پیدل فوج لے کر طارق بن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ان کے پاس نہ پوری خوراک تھی اور نہ ہی ہتھیار، اور پھر وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل اور سمندری راستے سے پہنچے تھے۔ مسلمانوں کو اس خطے سے واقفیت بھی نہ تھی، مگر وہ اسلام کے فرزند تھے اور انہوں نے اس سرزمین پر اسلام کا نام روشن کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ تخت یا تختہ کا فیصلہ کر کے آئے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار نہ تھے تو کیا ہوا، خدا ان کا حامی و مددگار تھا، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اسی کے نام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے اور جاہل لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ وہ خدا کے سپاہی تھے جنہیں دنیا کے تمام طاقتیں مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی تھی۔ طارق بن زیاد اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ ناظرین گرامی، آگے جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں۔ ناظرین گرامی، طارق بن زیاد برسل نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ انہوں نے 771 عیسوی میں اسپانیا یعنی اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے اسپانیا میں ویزیگوت بادشاہت کے ظلم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو اسپانیا پر چڑھائی کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ ناظرین، اسپین کے فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ ناظرین، طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب و عظیم سپہ سالار تھے۔ اسی لیے طارق بن زیاد نے فن سپاہ گیری میں جلدی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس اور بلند ہمت والے انسان تھے۔
ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ناظرین، افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اسی لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 فوج دے کر انہیں اسپانیہ کے فتح کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین گرامی، 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر اسپانیہ کی ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت جذباتی خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، یا تو دشمن کو شکست دے یا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7,000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حاکم کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ روڈارک مارا گیا۔ ناظرین گرامی، بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد اسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ ناظرین گرامی، فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، طارق بن زیاد کو اسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوایا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 ہجری کو وفات پائی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پر شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔